الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فإنما يتوب إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله سامنے سے بتا بے بیان فکرم ہے افسان وحدہ لا شریک کا جس نے ہمیں پاک صاف ہو کر اپنے بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائی اللہ خالق کائنات کی بارگاہ ہے اللہ رب العزت ہمارا آنا ہمارا سامنے کا منظور فرمائے سامنے دلوکار اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے گناہوں سے محفوظ رہنا ہے نیکیوں کی طرف کوشش کرنی ہے لیکن چونکہ یہ ایک انسانی ڈھانچہ انسان اس کی فطرت کے اندر وہ گناہ کرنے کی بھی ملاوٹ رکھی ہے تو اس لیے جب یہ
گناہ کر بیٹھے تو اب دوبارہ کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کوشش کی کہ ہماری اصلاح کے لیے کچھ چند ملفوظات ایسے ہونے چاہیے کہ جو ہماری زندگی کو بہتر کریں اور ہماری آخرت کو بہتر کریں، ہماری قبر کو بھی بہتر کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہوں سے بچ کے رہنا ہے، گناہ کرنا نہیں ہے، لیکن اگر ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے تو تم نے ایسے کرنا ہے کہ میرے کریم نبی کی بارگاہ میں آ جانا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہا کہ اذا جاؤکم فاستغفروا اللہ، اللہ سے یہ بخشش طلب کریں گے، آئیں گے آپ کے پاس، جاؤکم آپ کے پاس آ کر فاستغفروا اللہ، اللہ سے بخشش طلب کریں گے۔ اور پھر فرمایا محبوب واستغفر لہم الرسول، ان کے لیے رسول بھی مغفرت طلب کریں گے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی تو لوجد اللہ تواب الرحیم، فرمایا کہ اگر یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی تو اللہ رب العزت ان کو معاف بھی کر دے گا اور ان پر رحم بھی فرما دے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ گناہ ہونے کے بعد کریم رسول کی بارگاہ میں جانا ہے، پھر بارگاہ میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں معافی کی التجا، اور پھر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اس بندے کے لیے بخشش طلب کرنا۔ اور قرآن کریم جو ہے وہ میرے نبی کے دور کے لیے نہیں ہے، صحابہ کے دور، تابعین، تبع تابعین، وہاں کے دور کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک کے دور کے لیے، قیامت تک کے ہر دور کے لیے یہ قرآن برابر ہے، ہر بندے کے لیے یکساں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میرے نبی کے ظاہری دور حیات میں جس سے گناہ ہوتا ہے وہ تو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، اور بعد میں قیامت تک والے مسلمانوں کے لیے کیا قانون ضابطہ ہے؟ تو بعد والے مسلمانوں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور وہاں سے جا کر جو ہے وہ بخشش طلب کریں گے، اور پھر میرے نبی جو ہے ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ تو انشاءاللہ لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں توبہ قبول کر لوں گا اور رحم بھی فرما دوں گا۔ یہ قیامت تک کے لیے قاعدہ قانون ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس کے پاس جو ہے وہ اتنے اخراجات نہ ہوں، اتنا مال و متاع نہ ہو کہ وہ میری بارگاہ میں آ سکے، تو میرے نبی کی حدیث مبارکہ کے تحت جو ہے مطابق بہت ساری احادیث ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بندہ جہاں بھی بیٹھ کر ہمیں پکارے گا ہمیں وہ وہاں پہ حاضر پائے گا۔ یہ میرے نبی کی خصوصی رحمت ہے، خصوصی عنایت ہے اپنے امتیوں پر کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر انعام فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ توبہ کرنی ہے، گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد توبہ کرنی ہے۔ جب توبہ کر لو گے، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور شرمندگی کی حالت میں بندہ توبہ کرتا ہے، فرمایا اس بندے کی توبہ قبول ہو جائے تو پھر وہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا، یعنی گناہوں سے ایسے صاف کر دیا جاتا ہے، ایسے اس کے گناہ دھو دیے جاتے ہیں۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جن فرشتوں نے اس کے گناہ لکھے ہوتے ہیں ان فرشتوں کو بھی بلا دیا جاتا ہے کہ اس بندے نے گناہ کیا، اور جس صفحے پر، جس کتاب پر، جس جگہ پر وہ گناہ لکھا جاتا ہے وہ وہاں سے بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرے، سچی توبہ ہو، اللہ قبول کر لے توبہ کو، تو فرمایا کہ جو بندہ اس کے گناہ کا شاہد ہوتا ہے، گواہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت سبھی کو وہ گناہ ہی بلا دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے، اور اللہ رب العزت نے کتنی عنایت فرمائی ہے، کتنا کرم فرمایا۔ پہلی امتوں کا دور میرے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے اگر کوئی بندہ گناہ لکھتا، قرآن کریم کی آیت بھی اس کی طرف دلالت کرتی ہے، فرمایا اگر کوئی بندہ گناہ کرتا نا پہلی قوموں سے، تو وہ اگر چوری کرتا، گناہ کرتا، تو اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ چور ہے، دروازے پر اس کے لکھ دیا جاتا۔ اگر کوئی بندہ شرابی ہے تو اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا کہ یہ بندہ شرابی ہے۔ جو بھی گناہ کرتا اس کے دروازے پر اس کا گناہ چسپاں کر دیا جاتا، لکھ دیا جاتا کہ یہ بندہ فلاں گناہ کرتا ہے اور یہ گناہ گار ہے۔ لیکن قربان جائے میرے نبی کی محبت پر، اپنی امتیوں کے لیے کتنی محبت ہے، میرے نبی کی کتنی شفقت ہے۔ فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی
کہ اے پروردگار جو پہلے لوگ تھے وہ تو رسوا ہوئے اور میری امت کو بچا لے، اس رسوائی سے میری امت کو بچا لے، ورنہ آج ہمارے دروازوں پہ اتنے گناہ لکھے ہوتے، یقین کریں کہ وہ بنی اسرائیل کے اندر تو وہ قوم ایک تھی، اس کے اندر ایک گناہ، دوسری قوم کے اندر دوسرا گناہ، تیسری قوم کے اندر تیسرا گناہ، ہماری تو وہ ہے کہ ہر گناہ ہمارے اندر شامل ہے۔ جس گناہ پہ ایک ایک قوم کو جو ہے وہ اس پر عذاب نازل کیا گیا، کسی پر پتھر برسائے گئے، کسی پر مچھروں کا عذاب نازل کیا گیا، کسی کے پہاڑ آپس میں ملا دیے گئے، کسی کی بستیاں الٹا دی گئیں، یہ صرف ایک ایک گناہ کی وجہ سے، اور وہ ان کا ایک ایک گناہ ہمارے اندر سبھی گناہ شامل ہے، تو کیا بنتا؟ لیکن میرے نبی فرماتے ہیں میں نے اپنے کریم بارگاہ رب کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار میری امت کو اس رسوائی سے بچا لے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کی امت کا جو گناہ ہوگا اس کو راز رکھا جائے گا، اس کو واضح نہیں کیا جائے گا، وہ دروازے پہ نہیں لکھا جائے گا۔ آج ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، دروازے پہ نہیں لکھا جاتا، یہ کس کا صدقہ ہے؟ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ آج ہم گناہ سارے کرتے ہیں، ہم دھوکہ دہی ہمارے اندر، فریب ہمارے اندر، کسی پر ظلم کرنا ہمارے اندر شامل ہے، سارے جھوٹ ہمارے اندر، غیبت ہم نہ چھوڑیں، چغلی ہم نہ چھوڑیں، کسی کا مال ہتھے چڑھ جائے وہ ہم نہ چھوڑیں، لیکن اس کے باوجود بھی میرے نبی کی رحمت تو دیکھیں، میرے پروردگار کی رحمت تو دیکھیں کہ ہمارے دروازے صاف ہیں، وہاں پہ مسلمان لکھا ہوا ہے، ہمارے دروازوں پہ مسلمان لکھا ہوا ہے، ہمارے دروازوں پہ عاشق رسول لکھا ہوا ہے، ہمارے دروازوں پہ موحد لکھا ہوا ہے، ہمارے دروازوں پہ رسالت کو ماننے والے سچے عاشق رسول لکھا ہوا ہے، اہل سنت لکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے، اللہ لکھا ہوا ہے، اللہ اکبر لکھا ہوا ہے، میرے نبی کا نام، یہ کس کی رحمت ہے؟ یہ میرے نبی کی رحمت ہے۔ عرض کیا پروردگار میری امت کو اس برائی میں رسوا نہ کرنا کہ یہ گناہ کریں، ان کے دروازوں پہ نہ لکھے جائیں، میرے نبی کے صدقے سے آئے ہمارے دروازوں پہ وہ گناہ نہیں لکھے جاتے، ورنہ یقین مانے کتنے گناہ ہمارے دروازوں پہ لکھے ہوتے۔ آج گریبان کے اندر نظر تو ڈالیں یار ہم کیا کرتے ہیں۔ بہرحال توبہ کا موضوع پکڑا ہے میں نے، تو اللہ کا قرآن کہتے ہیں اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیں، اور توبہ کیسی کرنی ہے؟ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت ثعلبہ، جن کا نام ہے عبد الرحمن، لیکن کنیت ان کی حضرت ثعلبہ ہے، تو حضرت ثعلبہ جو ہے نا وہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر رہتے، ایسے حاضر رہتے کہ دروازے سے تھوڑا دور ہو کر نظریں جھکا کر ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے کہ میرے نبی کو جب بھی ضرورت پیش آئے تو میرے نبی دروازے سے باہر نکلے تو ان کی نظر مجھ پہ پڑے، تو جو کام جو ہے وہ میرے نبی نے کسی سے کروانا ہو مجھ پر نظر پڑے تو مجھ سے وہ کام کروائے، لیکن نظریں بھی نیچی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی وہاں سے پردہ دار خاتون نکلے تو اس پہ نظریں بھی نہ پڑ جائیں، نظریں نیچی رکھی ہیں، دور کھڑے ہیں نظریں نیچی رکھ کے تاکہ دروازے پہ بھی نظریں نہیں جمائیں کہ کوئی خاتون نہ نکلے، لیکن یہ بھی کہ حاضر ہیں ہر وقت ہاتھ باندھ کر کہ حضور جب بھی نکلے نماز پڑھتے وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے، پھر میرے نبی کو جو بھی کام ہوتا حضرت ثعلبہ کی بارگاہ میں آتے، حضرت ثعلبہ کے پاس آ کر کہتے ہیں ثعلبہ یہ فلاں کام ہے کر دو، فلاں کام ہے کر دو۔ کافی عرصہ ایسے گزر گیا، اور یہ وہ نوجوان ہے جو ابھی جوانی کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا بھی حال دیکھیں، جب جوانی کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے تو کیا گھبرائیاں ان کے اندر ہوتی ہیں، آج کے ماحول کے اندر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن ایک وہ بھی نوجوان ہے کہ جس کی جوانی ابھی چڑھ رہی ہے اور وہ میرے نبی کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا رہتا ہے، ہر وقت میرے نبی کے وہ دروازے کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ باندھے۔ میرے نبی نے ایک دن حضرت ثعلبہ کو کسی کام کے لیے بھیجا، کہا کہ ثعلبہ فلاں کام کر رہا ہوں۔ حضرت ثعلبہ نے کام کرنے کے لیے وہاں سے رخصتی اختیار کی، جب راستے میں جا رہے تھے تو حضرت ثعلبہ کی نظر جو ہے نا وہ ایک ایسی جگہ پہ پڑی جہاں پہ نہیں پڑنی چاہیے تھی، یعنی کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ان کی نظر نہیں پڑنی چاہیے تھی، حضرت ثعلبہ کی نظر پڑی، اور جو ہی نظر پڑی ویسے ہی نظر اٹھائی تھی آگے نظر پڑ گئی، لیکن بعد میں کیفیت کیا ہوئی، دل کی کیفیت کیا ہوئی، انہوں نے کہا کہ اب اگر میرے نبی کی بارگاہ میں واپس گیا نا تو سارا چٹھا کھل کے سامنے آ جائے گا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سارا کچھ میرے نبی کو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی پتہ چل جاتی ہیں، دلوں کے حالات پتہ چل جاتے ہیں۔ پر حضرت ثعلبہ کہنے لگے اب گیا نا میری نبی کے بارگاہ میں تو انہوں نے کہنا ثعلبہ میرا غلام ہو کر یہ کیا کر رہا ہے، میرا غلام ہو کر تیری نظر ایسی جگہ پہ پڑ گئی، حالانکہ جان بوجھ کے نہیں، لیکن شرمندگی اتنی، حیا اتنی، غیرت اتنی کہ حضرت ثعلبہ نے بجائے واپس میرے نبی کے گھر کا رخ کرنے کے یا مسجد نبی کا رخ کرنے کے صحرا کی طرف چل نکلے، کہنے لگے اب جو ہے نا وہ ثعلبہ میرے نبی کا سامنا نہیں کر سکے گا، نبی کے سامنے نہیں آ سکے گا، محبوب خدا کا سامنا نہیں کر سکے گا۔ حضرت ثعلبہ نے وہ صحراؤں کا رخ کر لیا، وہ باہر نکل گئے مدینہ منورہ سے، اور پہاڑوں کے اندر جا کر چھپ گئے کہ کوئی اور مرد بھی ان کو نہ دیکھ سکے، کوئی اور بھی نہ دیکھ سکے، ڈھونڈ ہی نہ سکے، دور نکل گئے مدینہ سے۔ تو جب 40 دن ہو گئے نا ایسے ہی 40 دن حضرت ثعلبہ روزانہ
رات کو نکلتے ہیں پہاڑوں سے، چیخیں مارتے ہیں، دھاڑے مار کے روتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہوش ہوتا ہے، پھر دھاڑے مار مار کے روتے ہیں، چیختے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے، میں کیا کر بیٹھا، یہ کون سا گناہ ہو گیا مجھ سے کہ میں میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ اصل تڑپ تو یہ تھی کہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا، میں کیا منہ لے کر جاؤں گا حضور کی بارگاہ میں۔ یہ آنکھیں جنہوں نے اپنی یہ نظریں جو گندی جگہ پہ ڈلی ہوئی ہیں، یہ نظریں میں انہی نظروں سے میں حضور کو بھی دیکھوں گا اور یہی نظریں میں اپنے رب کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا۔ آج کا نوجوان بھی اپنے گریبان میں نظر ڈالے تو حضرت ثعلبہ جو ہیں وہ 40 دن تک، جب 40 دن ہوئے نا تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین آئے۔ حضرت جبریل امین نے آ کر عرض کی حضور اللہ رب العزت آپ کو سلام کہتا ہے۔ سلام کا جواب دیا، حضور اللہ رب العزت نے آپ کی طرف ایک پیغام بھیجا ہے کہ آپ کا ایک غلام ہے ثعلبہ نامی، عبد الرحمن آپ کا غلام ہے، 40 دن سے وہ آپ کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتا، پتہ میرے نبی کو بھی تھا لیکن اس کی کچھ وجوہات ہے، حکمت ہے۔ تو میرے نبی کی بارگاہ میں اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیج دیا، جبریل جا میرے نبی کے بارگاہ میں حضرت ثعلبہ کا پتہ کر، باقی صحابہ کو بھی پتہ چلے کہ ان کی شان کتنی ہے۔ حضرت جبریل امین نے کہا حضور وہ 40 دن تک آپ کے جو صحابی ہیں، آپ کے غلام ہیں حضرت ثعلبہ، وہ نوجوان 40 دن سے نہیں آیا، اس کی خیر خبر لیں۔ میرے نبی نے حضرت سلیمان اور حضرت عمر کو بھیجا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھیجا، کہا کہ ان کا پتہ کر کے آؤ، اور حضرت جبریل امین نے یہ بھی بتا دیا کس طرف کو گئے ہیں۔ واپس پیچھے پیچھے چل دیے حضرت سلیمان فارسی اور حضرت عمر، وہاں پہ گئے جب اس جگہ پہ تو وہاں پہ دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں چروا رہا ہے۔ اس سے پوچھا حضرت عمر فاروق نے، حضرت سلیمان فارسی نے کہ بتائیں ادھر کوئی ایسا نوجوان آیا ہو، ثعلبہ نامی ایک نوجوان ہے، ادھر کو آیا ہے، کسی کو پتہ ہو؟ تو کہنے لگا ہاں مجھے لگتا ہے کہ جس نوجوان کی آپ بات کر رہے ہیں نا، ایک نوجوان ہے وہ جو دن کو پہاڑیوں کے اندر چھپ جاتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ سکے، جب رات ہو جاتی ہے اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر وہ باہر آتا ہے، پھر وہ روتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے پروردگار مجھے جہنم سے بچا لے، مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ وہ چیختے چیختے ایسے روتے روتے دھاڑے مارتا ہے، روتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر ہوش آتی ہے، پھر روتا ہے، پھر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ 40 دن ہو گئے میں دیکھتا ہوں کہ روزانہ وہ ایسے کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے ہاں بالکل یہ وہی بندہ ہے، یہ وہی نوجوان ہے۔ تو صبح کو جب اور اس نے کہا کہ اب تو جو ہے وہ رات کا انتظار کرنا پڑے گا، رات کو وہ نکلے گا تو میں آپ سے ملوا دوں گا۔ جب رات ہوئی حضرت ثعلبہ نکلے ویسے ہی روتے چیختے کہ یا اللہ یہ میں کیا کر بیٹھا، اس سے پہلے مجھے موت آ گئی ہوتی اور میری نظروں کی روشنی چھن گئی ہوتی کہ میری نظریں ایسی جگہ پہ پڑ گئیں، مجھ سے یہ گناہ ہی نہ ہوتا کہ میں کل تیری بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گا یہ گناہ لے کر، اور یہ نظریں لے کر میں تیری بارگاہ میں، یہ آنکھیں لے کر میں کیسے حاضر ہوں گا۔ وہ بندہ ایسے ہی روزانہ پکارتا ہے۔ آج جو ہے حضرت عمر نے سن لیا، حضرت سلیمان فارسی نے کہا ہاں یہ بالکل وہی نوجوان ہے۔ وہ بھاگنے لگا آپ کو دیکھ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے دیکھ لیں اور جو دیکھ کر میرے نبی کی بارگاہ میں لے جائیں، لیکن حضرت عمر فاروق اور حضرت سلیمان فارسی نے پکڑ لیا، کہا کہ آ جاؤ نبی کی بارگاہ میں لے کے جانا ہے۔ وہ جو پہلے ڈرے ہوئے تھے جب کہا کہ حضور کی بارگاہ میں، کہا کہ ایسا تو نہیں ہے کہیں حضور کو میرے گناہ کا پتہ تو نہیں چل گیا؟ کہنے لگے نہیں یہ تو نہیں پتہ کہ گناہ کا پتہ چلا یا نہیں، بہرحال ہمیں تو حکم ہوا ہے کہ لے کے آنا ہے۔ تو کہنے لگے پھر ایسا کرنا کہ جب حضور نماز پڑھا رہے ہو نا مجھے اس وقت حاضر کرنا، جب حضور نماز پڑھا رہے ہیں اس وقت مجھے لے کے جانا۔ کہا ٹھیک ہے وعدہ ہو گیا۔ جب حضور نماز پڑھا رہے تھے حضرت ثعلبہ پیچھے سے ایک صف میں اندر ایک کونے کے اندر چھپ کر جو ہے نا وہ نماز پڑھنے لگ گیا پیچھے۔ جب ہی میرے نبی کی آواز جو ہے ان کے کانوں میں پڑی، قرأت کی، قرآن کریم کی تلاوت کی آواز ان کے کانوں میں پڑی، بے ہوش ہو گئے، گر گئے، بے ہوشی کی حالت میں گر گئے۔ میرے نبی نے نماز مکمل کرائی، ابو ثعلبہ بے ہوش ہے۔ میرے نبی نے پوچھا حضرت عمر سے کیا بنا؟ کہا وہ حضور وہ کونے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے نبی پاس گئے، کیا خوش قسمتی ہے حضرت ابو ثعلبہ کی، میرے نبی نے ان کا سر اقدس اٹھایا اپنی گود میں رکھ لیا۔ ابو ثعلبہ یہ قسمت والوں کو ملتا ہے، حضرت علی کو ملا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کو ملا تھا، آج ابو ثعلبہ کو ملا ہے۔ میرے نبی نے اب حضرت ثعلبہ کا وہ سر اقدس اٹھایا اپنی گود میں رکھ لیا اور ان کے بالوں کے اندر اپنا ہاتھ پھیرنے لگے۔ بے ہوشی کی حالت تھی، اپنا ہاتھ حضرت ابو ثعلبہ کے بالوں کے اندر پھیر رہے ہیں۔ اور جب ہوش آیا حضرت ابو ثعلبہ کو تو میرے نبی نے پوچھا ابو ثعلبہ کدھر گئے تھے؟ 40 دن تک اپنا چہرہ نہیں دکھایا، کدھر چلے گئے تھے؟ تو کہا حضور مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا، اس کی وجہ سے میں چھپتا پھر رہا تھا کہ میں اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیسے منہ سے میں میرے نبی کے سامنے جاؤں گا، میں سامنا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں چھپ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ثعلبہ اگر تو کہے تو میں ایک آیت کریمہ نہ سناؤں قرآن کی؟
تو کہا حضور آپ سنائیے. میرے نبی نے فرمایا وہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ جو بندہ وہ پڑھ لیتا ہے چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو. تو فرمایا اللہ رب العزت سارے معاف فرما دیتا. حضور جلدی سے وہ بتائیں نا، میرے اوپر تو بہت وزن پڑا ہوا ہے گناہ کا، بہت وزن ہے گناہ کا. یار ایک گناہ کیا ہے، جان بوجھ کے نظر نہیں اٹھائی، ایک گناہ ہے، لیکن دیکھیں تو صحیح کیفیت کیسی ہے. آج ہمارے دامن کے اندر دیکھیں کتنے گناہ ہیں، ہماری جولیاں بھری ہوئی ہیں گناہوں سے، غلاظتوں سے بھری، ہمارے دل غلاظتوں سے بھرے ہوئے ہیں. وہ کسی نے نہ پوچھا تھا کہ پیروں سے پوچھا تھا، پیر فرید احسن، پیر سید صبغت اللہ حیدر شاہ بخاری سے، کسی نے پوچھا حضور آپ ہمیں کوئی وظیفہ بتا سکتے ہیں حضور کی زیارت ہو جائے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ دل ہے تیرا کہ یہاں پہ میرے نبی آ سکے؟ یہ دل ہے صحیح؟ آپ کہتے ہیں کہ جو ہے حضور تشریف نہیں لاتے، آپ کہتے ہیں مہمان آتا نہیں ہے. بھائی اپنے دل کا بیڑا پہلے صاف کریں پھر بلائیں نا کسی کو. کسی مہمان کو بلانا ہو اپنا گھر صاف کرتے ہو، پہلے صفائیاں کرتے ہو، صاف ستھرا کرتے ہو، پھر بلاتے ہو. اپنے دل کو پہلے صاف کریں نا، پھر ادھر التجا کریں. پھر اگر التجا قبول نہ ہوئی تو پھر کہنا. تو ابو سالبہ جو ہے وہ ان کے ہوش آئی تو میرے نبی نے فرمایا کہ ایک آیت کریمہ ایسی ہے. وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میرے نبی نے فرمایا ابو سالبہ یہ آیت کریمہ پڑھ لو، جتنے گناہ سارے کے سارے صاف ہو جائیں گے. میں گزارش کروں گا آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ رب العزت کی دعا بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے بھی گناہ معاف فرما دے، آئندہ کے لیے قربت الہی ہمیں عطا فرمائے. دوبارہ میرے نبی نے فرمایا یہ حضرت ابو سالبہ کو کہا کہ ان کو گھر چھوڑا. حضرت ابو سالبہ کو گھر چھوڑ دیا، لیکن جو ہے وہ تقریباً 10 دن جو ہے وہ حضرت ابو سالبہ چارپائی پہ اٹھ ہی نہیں سکتے، روتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، روتے ہیں. وہی کیفیت ہے. تو میرے نبی کو کسی نے صحابی نے کہا کہ حضور اب تو جب ابو سالبہ موت کے قریب ہے، ان کی خبر لینی چاہیے. میرے نبی نے صحابہ کو ساتھ لیا حضرت ابو سالبہ کی بارگاہ میں. جب حضرت ابو سالبہ نے پھر میرے نبی کو دیکھا، محبت اتنی ہے، عشق اتنا ہے، پھر وہ بے ہوش ہو گئے. میرے نبی نے پھر ان کا سر اقدس اپنی گود میں رکھا. تو جلدی سے جب ہی ہوش آیا حضرت ابو سالبہ نے اپنا سر اٹھا لیا، کہا حضور میرا سر جو ہے، یہ میرا جسم جو ہے یہ ناپاک ہے، یہ گناہوں کا دبا ہوا ہے، اور آپ کی گود جو ہے وہ بڑی عظیم ہے، بڑی مبارک ہے، پاک ہے، اور میں اس لائق نہیں ہے کہ میرا سر آپ کی گود میں ہو. تو آپ کے سالبہ اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ جب آیت کریمہ پڑھ لی ہے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ادھر سے اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو پھر بھیج دیا. کہا کہ حضور محبوب خدا اللہ رب العزت نے فرمایا ہے باقاعدہ طور پر حضرت ابو سالبہ کے لیے میں آیا ہوں آج. اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ابو سالبہ نے جیسی پکی توبہ کی ہے، جیسی ان کی کیفیت ہے، یہ تو ایک گناہ ہے، اگر یہ ساری کائنات کے گناہ لے کر آ جائیں، ساری مخلوق آدم کے گناہ لے کر ابو سالبہ آ جائیں، انہوں نے اتنی پکی اور اتنی بڑی توبہ کی ہے کہ اللہ رب العزت ساری دھو ڈالے گا. یہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام حضرت ابو سالبہ نے سنا، چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی. اور پھر میرے نبی نے فرمایا کہ صحابہ ان کا جو ہے کفن دفن کا انتظام کرو. جب کفن دفن کا یہ جو بڑی لطف والی بات ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ ان کے کفن دفن کا انتظام کرو. جب انتظام ہو چکا، اب جنازہ پڑھنے کے لیے جب جنازہ گاہ کی طرف جا رہے تھے، میت اٹھائی ہوئی تھی، تو میرے نبی اس جنازے کے اندر اپنے پورے پاؤں نہیں لگا رہے تھے، ایڑیاں اٹھا کے اپنے پاؤں کی انگلیوں کے بل پہ چل رہے تھے. کبھی آپ ادھر سے پاؤں سنبھال کے رکھتے، کبھی دوسرا پاؤں رکھنا ہوتا وہ سنبھال کے رکھتے. اپنی ایڑیاں نیچے نہیں لگا رہے تھے، پورا پاؤں نیچے نہیں لگا رہے تھے، اپنے پاؤں کی انگلیوں پہ چل کے جا رہے تھے. جب دفنانے کا کام مکمل ہوا، میرے نبی نے ایسی ایسی دعائیں مانگی وہاں پہ کھڑے ہو کے کہ ہر صحابی کہہ رہا تھا کاش آج اس جگہ پہ ہم ہوتے، کاش آج اس جگہ پہ ہم ہوتے کہ محبوب خدا اتنی محبت نشاور کر رہے ہیں، اتنی شفقت فرما رہے ہیں، جبریل امین اتنی شفقت فرما رہے ہیں، کاش آج ان کی جگہ ہم ہوتے. تو میرے نبی نے وہ جو واپس آئے دفنا کر، تو صحابہ نے عرض کی حضور آج سے پہلے ہم نے ایسا کبھی نہ دیکھا کہ جنازے کے اندر آپ ایسے چلتے ہوں. میں تمہیں کیا پتا، اللہ رب العزت نے آسمانوں سے اتنے فرشتے بھیج دیے تھے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی تھی. پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی تھی. یار یہ ایسے ہی مل جاتا ہے، اس کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے. ہمارے اندر ایک تو گناہ کرنے شرمندگی نہیں آتی، گناہ ہو جاتے شرمندگی نہیں آتی، اس سے توبہ نہیں ہوتی. وہ 4 شرائط ہم نے کل پڑھی ریاض الصالحین کے اندر، 4 شرائط لکھی علماء نے، کہا کہ یہ 4 شرطیں ہوں تو پھر توبہ قبول ہوتی ہے. وہ پہلی شرط کہا کہ شرمندگی بھی ہونی چاہیے، بندے کی شرمندہ بھی ہونا چاہیے، گناہ ہو گیا اس کے بعد شرمندہ ہو جائیں.
شرمندہ ہو کر توبہ کریں اور آئندہ کے لیے پکی توبہ کریں کہ دوبارہ کریں گے نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ رشوت لے رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ توبہ کری جا رہے ہیں، اور جو ہے وہ گھر سے چلیں آپ چوری کرنے کے لیے اور رستے میں تسبیح پکڑی ہو یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسے توبہ نہیں ہوتی۔ یہ تو مذاق ہو گیا، یہ تو مذاق ہو گیا، چیلنج ہو گیا یہ تو شریعت کو، یہ تو محبوب خدا کی رحمت کو چیلنج ہو گیا کہ ایک طرف تو آپ نیکی کرنے چلے جا رہے ہیں اور دوسری طرف یہ استغفر اللہ، اور ایک اسٹیج پر آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر اسی اسٹیج پہ آپ کسی لڑکیوں کو بھی نچائیں گے، تو کیسا مذاق ہے یار یہ شریعت کے ساتھ؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی کام پہ چلیں، پکی توبہ کے لیے چلیں، تو اپنے دوسرے ہاتھ کو بھی مضبوط رکھیں، اپنی آنکھوں کو مضبوط رکھیں، اپنے باقی سارے جسم کو بچائیں اس غلاظت سے۔ اور یہ غلاظت ایسی غلاظت ہے کہ اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے وہ توبہ پہ پکا نہیں رہتا، پھر وہ توبہ کرتے کرتے اس کو مذاق بنا لیتا ہے، پھر اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، ہم مہر لگا دیتے ہیں اس بندے پہ، پھر اس بندے کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ ارے جبریل امین نے کیا کیا تھا جب فرعون غرق ہونے لگا نا، تو حضرت جبریل امین نے اس نے منہ کھولا نا، تو حضرت جبریل امین کو شک ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ابھی اپنی زبان سے کلمہ نکالے اور توبہ کا استغفار کا کوئی کلمہ نکالے اور اللہ اس کو بخش دے۔ انہوں نے جلدی سے مٹھی بھری جو ہے وہ ریت کی اور اس کے منہ کے اندر دبا دی، کہا کہ جتنے تم نے گناہ کیے ہیں تمہارا توبہ کا حق ہی نہیں بنتا، تم توبہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کا دروازہ کو، بلکہ محدثین نے لکھا ہے کہ جب سے آسمان اور زمین بنا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہر وقت کھلا ہوا، کبھی بند نہیں ہوگا۔ ہاں فرمایا کہ اس دن وقت بند ہوگا جس دن جو ہے وہ سورج اس طرف سے طلوع ہوگا، مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ اس سے پہلے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سارے دوست جو ہے وہ میری ایک واضح و نصیحت کے طور پر خاص طور پر یہ جملہ یاد رکھیں کہ ہر وقت توبہ، اور توبہ بھی ایسی کہ ساری شرائط کے ساتھ، مکمل شرائط کے ساتھ پکی توبہ کرتے رہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف رجوع رکھیں۔ کوئی پتہ نہیں کب سانسوں کی لڑی ٹوٹ جائے، یہ سانسیں ٹوٹ جائیں اور اللہ کے ہاں حضور حاضر ہونا، تو پھر یہ چہرہ لے کر حاضر ہوں گے، یہ چہرہ جو گلاسوں سے بھرا ہوا ہے، یہ آنکھیں جو ہر کسی کی طرف اٹھ جاتی ہیں، ہر غیر محرم کی طرف، ہر برائی کی طرف اٹھنے والی آنکھیں، وہ زبان جس سے ہر غلاظت نکل رہی ہے، وہ کان کے جس کے ساتھ ہر غلاظت سنی جا رہی ہے۔ بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ کے حضور حاضر ہوں تو اللہ کے محبوب جو ہے وہ بڑے فخر کے ساتھ کہے ہاں یہ میرا امتی ہے، ہاں یہ میرا امتی ہے۔ اور جب حضور کے ہاں حاضر ہونا ہو تو پھر حضور بھی خوش ہو کر کہیں آ میرے امتی آ، میں تجھے گلے سے لگانے کے لیے تیار۔ ایسا نہ ہو کہ غلاستوں سے بھرے ہوئے۔ بہرحال دعائے خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمیں پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔